بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا گھر نہیں ہوتا، لیکن عورت کے بغیر بھی کوئی گھر نہیں ہوتا۔ گاؤں کے پرانے محلے میں نیم کے درخت کے سائے تلے ایک مٹی کا گھر تھا۔ گھر کے صحن میں مٹی کا گھڑا رکھا تھا اور شام کے وقت چولہے سے اٹھتی لکڑی کی مہک پورے محلے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی تھی۔ اسی گھر میں فاطمہ پیدا ہوئی تھی، باپ کی آنکھوں کا تارا مگر معاشرے کی روایات کے تنگ دائرے میں قید ایک بیٹی۔ سکول جانے کا خواب اس وقت ہی دم توڑ گیا جب ماں نے کہا تھا، لڑکیوں کو پڑھ کر کیا کرنا ہے بیٹی، کل کو تو نے کسی اور کے گھر ہی جانا ہے۔ فاطمہ نے خاموشی سے کتابوں کی جگہ جھاڑو، برتن اور باورچی خانے کی دنیا سنبھال لی۔ وہ گھر کے ہر کونے کو چمکا دیتی۔ صحن میں جھاڑو دیتے وقت اس کی نظریں آسمان پر اڑتے پرندوں کو حسرت سے دیکھتی۔ شاید وہ سوچتی تھی کہ کاش عورت بھی پرندے کی طرح اپنی پرواز چن سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ایک دن باپ نے کہا، بیٹی تمہارا گھر اب یہ نہیں، تمہاری رخصتی طے ہو گئی ہے۔ رخصتی کا دن آیا تو ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے۔ فاطمہ کے چہرے پر سچی مسکراہٹ دراصل ایک نئے انجانے سفر کا خوف چھپا رہی تھی۔ سہاگ کا جوڑا پہنے، آنکھوں میں آنسو لیے جب وہ سسرال پہنچی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک اجنبی مکان کی در و دیوار سے گھور رہے ہیں۔ شوہر محنتی تھا مگر نرم مزاج نہیں، ساس سسر سخت گیر اور گھر میں کئی رشتے۔ فاطمہ نے ایک لمحے کے لیے بھی شکایت نہ کی۔ صبح سب سے پہلے جاگتی، چولہا جلاتی، روٹیاں پکاتی اور شام تک گھر کے ہر کونے کو ایسے سجاتی جیسے کوئی ماہر معمار عمارت بناتا ہے۔ وہ اجنبی مکان آہستہ آہستہ اس کے لمس سے گھر بننے لگا۔ دیواروں پر اس کی ہنسی کی گونج، صحن میں اس کی دعاؤں کی خوشبو اور کمروں میں اس کی محبت کا رنگ بھرنے لگا۔ محلے کی عورتیں کہا کرتی ہیں، ارے فاطمہ کے گھر چلو، وہاں تو دل کو سکون آتا ہے۔ مگر یہ وہی گھر تھا جو کبھی فاطمہ کا نہیں تھا۔ اس کے نام پر کچھ نہیں مگر اس کی محنت پر سب کا انحصار۔ سال گزرتے گئے، بچے پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، شوہر صبح نکلتا، رات لوٹتا، ساس سسر بوڑھے ہو گئے اور فاطمہ ایک سوتن بن گئی جس پر پورے گھر کی چھت قائم تھی۔ کسی نے اس ستون کو کبھی دیکھا نہیں، بس اس کے سائے میں آرام پایا۔ پھر وہ دن آیا جب شوہر کا انتقال ہوا۔ گھر کے صحن میں پہلی بار ایسا سناٹا چھایا کہ دیواریں بھی خاموش ہو گئیں۔ بیٹے بڑے ہو چکے تھے، اب وہی مکان جسے فاطمہ نے اپنی ہڈیوں کی طاقت سے کھڑا کیا تھا آہستہ آہستہ اس سے چھننے لگا۔ امی آپ میرے ساتھ چلیں۔ نہیں امی، ہمارے پاس آپ کے لیے بہتر جگہ ہے۔ ہر بیٹے کے گھر ایک الگ کمرہ مگر کہیں بھی اپنا محسوس نہ ہوا۔ وہ صحن جس میں کبھی اس کی ہنسی گونجتی تھی اب اسے میں اجنبیوں کے کہکے سنائی دیتے۔ وہ باورچی خانے جہاں اس کے ہاتھوں کی خوشبو بسی تھی اب کسی اور کے ہاتھوں سے اجنبی سا لگتا تھا۔ شازیہ فاطمہ کی بیٹی ماں کے صبر اور قربانیوں کی گواہ بن کر بڑی ہوئی، مگر اس نے زمانے کے بدلتے رنگ دیکھے، تعلیم حاصل کی، خواب دیکھے۔ جب شادی ہوئی تو وہ ایک نئے شہر، نئے مکان میں داخل ہوئی، مگر تاریخ نے خود کو دہرایا۔ وہ دفتر سے تھکی ہاری آتی مگر گھر میں ساس، شوہر اور بچوں کی ضروریات کے آگے تھکن کو دروازے پر ہی اتار دیتی۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ چپکے سے باورچی خانے میں بیٹھ کر چائے پیتی اور سوچتی، کیا یہ میرا گھر ہے؟ مگر صبح ہوتے ہی وہی شازیہ مسکراتی ہوئی بچوں کے لیے ناشتہ بناتی، شوہر کے کپڑے استری کرتی اور دیواروں میں پھر سے جان ڈال دیتی۔ وقت گزرتا گیا مگر گھر میں فیصلوں کا حق، جائیداد کا نام اور مقام کہیں نظر نہ آیا۔ وہ پھر بھی چپ رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عورت کی خاموشی ہی اکثر گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ مریم جدید دور کی لڑکی تھی، پڑھی لکھی، مضبوط سوچ رکھنے والی۔ اس نے اپنی ماں اور نانی دونوں کی زندگی کو قریب سے دیکھا تھا۔ اس نے محسوس کیا عورت ہمیشہ مکان کو گھر بناتی ہے مگر خود کو گھر کا حصہ نہیں بنا پاتی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اس روایت کو بدلے گی۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی، گھر اینٹوں سے نہیں بنتا، رشتوں سے بنتا ہے اور رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب سب کو عزت اور جگہ دی جائے۔ مریم نے اپنے گھر میں ایسا ماحول بنایا جہاں ساس کا احترام، شوہر سے مشورہ، بچوں کی تربیت اور اپنے وجود کی پہچان سب ساتھ ساتھ چلیں۔ اس نے اپنے لیے جگہ بنائی، محبت سے، سمجھداری سے، اصولوں سے، اور آہستہ آہستہ وہ مکان واقعی ایک گھر بن گیا۔ ایسا گھر جہاں صرف سایہ نہیں روشنی تھی۔